بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں حضرت ابراہیم بن ادم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نیو آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے حکمران تھے۔ ایک مرتبہ آپ سو رہے تھے اور خواب میں تھے کہ اچانک چھت پر کسی کے چلنے کی آواز محسوس ہوئی، تو آواز دے کر پوچھا کہ چھت پر کون ہے؟ جواب ملا کہ میں آپ کا ایک جاننے والا ہوں، اونٹ کی تلاش میں چھت پر آیا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چھت پر اونٹ کس طرح آ سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کو تخت و تاج پر خدا کس طرح مل جائے گا؟ یہ سن کر آپ ہیبت زدہ ہو گئے، اور دوسرے دن جس وقت دربار جمع ہوا تھا تو ایک بہت ہی ذی حشم شخص دربار میں آ پہنچا۔ حاضرین پر کچھ ایسا رعب طاری ہوا کہ سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ جب حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ تم کون ہو اور کس کی تلاش میں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں قیام کرنے کی نیت سے آیا تھا، لیکن یہ تو صحرائے معلوم ہوتی ہے، اس لیے یہاں قیام ممکن نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی، یہ صحرائے نہیں بلکہ شاہی محل ہے۔ اس نے سوال کیا کہ آپ سے قبل یہاں کون ہوا تھا؟ فرمایا کہ میرے باپ دادا۔ اس نے کہا اور اب آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ فرمایا کہ میری اولادیں۔ اس نے کہا ذرا تصور فرمائیے کہ جس جگہ اتنے لوگ آ کر چلے گئے اور کوئی بھی باقی نہ رہ سکا، وہ جگہ اگر صحرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ اچانک غائب ہو گیا، اور حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ رات ہی کے واقعے سے بہت ہی بے چین تھے، اس لیے اس واقعے نے اور بھی بے چین کر دیا، اور آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ اور ایک جگہ جب ملاقات کے بعد آپ نے ان کا نام دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے خضر کہتے ہیں۔ اسی ادھیڑ پن میں آپ لشکر سمیت شکار کے لیے روانہ ہوئے، لیکن لشکر سے بچھڑ کر جب تک نہ رہ گئے تو غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، موت سے قبل بیدار ہو جاؤ، اور یہ آواز مسلسل آتی رہی، جس سے آپ کی قلبی کیفیت بے چین ہوتی چلی گئی۔ پھر اچانک سامنے ہرن نظر آ گیا، اور جب آپ نے شکار کرنا چاہا تو وہ بول پڑا کہ اگر آپ میرا شکار کریں گے تو آپ خود ہی شکار ہو جائیں گے، اور کیا آپ کی تخلیق کا یہی مقصد ہے کہ آپ سیر و شکار کرتے پھریں؟ پھر آپ کی سواری کے ذہن سے بھی یہی صدا آنے لگی، اور آپ گھر پر آ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ قلب نور باطنی سے منور ہو گیا۔ اس کے بعد آپ تخت و تاج کو خیربات کہہ کر صحرا میں گریہ زاری کرتے ہوئے نشا پور کے قریب وجوار میں پہنچ کر ایک تاریخ اور بیانہ غار میں مکمل 9 سال تک عبادت میں مصروف رہے، اور ہر جمعہ کو لکڑیاں جمع کر کے فروخت کرتے، اور جو کچھ ملتا آدھا راہ خدا میں دے دیتے، اور باقی رقم سے روٹی خرید کر نماز جمعہ ادا کرتے، اور پھر ہفتے بھر کے لیے غار میں چلے جاتے۔